بزم حسین میں آتی ہیں فاطمہ بھی بزم حسین میں اے مومنوں کمی نہ ہو اب شور و شین میں یہ مجلس حسین درود پڑھیے صلی اللہ یہ کیوں کہوں نہ ملا تشنا کام کو پانی یہ کیوں کہوں نہ ملا تشنا کام کو پانی قبول ہی نہ تھا پینا امام کو پانی یہ کیوں کہوں نہ ملا تشنا کام کو پانی قبول ہی نہ تھا پینا امام کو پانی اشارہ کرتے جگر کو شہ رسول اگر اشارہ کرتے جگر کو شہ رسول اگر مجال تھی کہ نانا سلام کو پانے اشارہ کرتے جگر کو شہ رسول اگر مجال تھی کہ نانا سلام کو پانے یہ کیوں کہوں نہ ملا درود پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اور درود پڑھیے دیکھیے مجلس کے اندر بی بی پاک آتی ہیں آئمہ آتے ہیں بھلے دو ہوں یا 2000 وہ نیت کچھ محسوس کرتی ہیں اور نیت جانتی ہیں جو آئے گا وہ ثواب پائے گا وقت کی پابندی کا خیال ہر ایک کو کرنا ہے پر محمد و آل محمد صلوات صلی اللہ محمد رسول پر ہے نام
ایک بار مل کے درود بھیجیے بر محمد وآل محمد بلندر صلوات. ایک دفعہ مل کے درود پڑھیں گے محمد وآل محمد اللہم صلی
ایک مرتبہ میں مل کے درود پڑھے محمد. برائے خوشی ندی امام زمانہ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد بطور خاص چار مصر پیش کرو. میرے لیے تکلیف ایک مرتبہ مل کے درود پڑھے محمد و آل محمد. درود پڑھے محمد و آل محمد. سلام کی چلے شاہ مولا عباس کی شان میں سلام کی چلے شاہ پیش کریں. برائے خوشی کے امام زمانہ بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد زندگی عباس سے
سے یہ تعلق ہے وفا کا دائمی عباس سے پائی ہے لفظ شیر دیکھیے گا قلب مومن پر پڑی مہر وفا کی جب کرن دیدائے بینا نے پائی روشنی عباس سے دیدائے بینا نے پائی روشنی عباس سے پائی ہے لفظ جو کہ خیبر میں رسول اللہ کو حیدر سے تھی کربلا میں شہ کو ہے نسبت وہی عباس سے پائی ہے لفظ دیکھ کر غازی کا چہرہ کہہ کے یہ بھاگے عدو آج تیور ہے علی کے منجلی عباس سے پائی ہے لفظ صرف نیزے سے لڑائی قبضہ پوری نہر پر حشر تک پیدا نہ ہوگے اب جلی عباس سے پائی ہے وفا تم کو مانگا ہے خدا سے کربلا کے واسطے وقت رحلت کہہ گئے ہیں یہ علی عباس سے پائی ہے لفظ اور گود میں لے کر سکینہ کو کہا یہ شاہ سے کیسے دیکھی جائے اب یہ تشنگی عباس سے پائی ہے لفظ بھائی تو کہہ کر پکارو آج تم
شبی کو وقت آخر بات یہ شہ نے کہی عباس سے پائی ہے لفظ مکہ دیکھیے گا جذبائے طاعت شعور آ گئی عباس سے جذبائے طاعت شعور آ گئی عباس سے درود پڑھے محمد و آل محمد کی ذات ایک مرتبہ مل کے درود پڑھے محمد و آل محمد درود بر محمد و آل محمد درود پڑھیں گے محمد و آل محمد کی ذات شیخین نے جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا
شہن جب چاند محرم کا سفر میں دیکھا، محضر قتل رقم ایک سطر میں دیکھا، برجبین فلک ظلم سیر میں دیکھا، موت کو لوٹ مچاتے ہوئے گھر میں دیکھا، سرخی خون شفق قلب کو مرمانے لگی، شام عاشور کی تصویر نظر آنے لگی، اسب کو رو کے پڑھنے لگے رویت کی دعا، زندگی بھر سے نرالی تھی یہ حضرت کی دعا، وسعت رزق کا مفہوم نصیحت کی دعا، حق سے کی عرض میں کرتا ہوں شہادت کی دعا، صبر و بخش کے تاروں سے جزا رہے، حشر تک نام میرا سید مظلوم رکھے، کچھ میرے واسطے ایسا ہو مبارک ماں، صدقے سلام پہ ہو جاؤں ملے عزت و جا، فدیہ راہ رضا دے لقب بار الہا، خون میں تن غرق ہو خشکی میں سفینہ ہو، قید ہو اہل حرم گھر کی صفائی ہو جا، سب ستم ہو مگر امت کی بھلائی ہو جا، قتل ہو جب میرا لشکر نہ جلال آئے مجھے، سب عزیزوں کے کٹے سر نہ جلال آئے مجھے، خون میں ڈوبے علی اکبر نہ جلال آئے جے، خون میں ڈوبے علی اکبر نہ جلال آئے مجھے، تڑپ ہاتھوں پا جو اصغر نہ جلال آئے مجھے، پھول مرجھائے میرا شکر بجا لاؤں میں، آپ ننھی سی لحد کھول کے دفناؤں میں، شہر جب چاند محرم، سلام کیا چاہتے ہیں سر، ہو نہیں سکتے شکستہ ہاتھ ماتم دار کے، ہو نہیں سکتے شکستہ ہاتھ ماتم دار کے، ہو نہیں سکتے شکستہ ہاتھ ماتم دار کے، ہے فدائے ابن زہرا ہاتھ ماتم دار کے، ہے توجہ آپ بولیں گے، ہے فدائے ابن زہرا ہاتھ ماتم دار کے، کس طرف بڑھنا ہے ان کو اور کس انداز سے، کس طرف بڑھنا ہے ان کو
ہاتھ ماتم دار کے جانتے ہیں اپنا رستہ، ہاتھ ماتم دار کے ظلم سے انکار ہر دم ناصر مظلوم ہے، ظلم سے انکار ہر دم ناصر مظلوم ہے، رکھ سلامت میرے مولا ہاتھ ماتم دار کے، رکھ سلامت میرے مولا ہاتھ ماتم دار کے، اے مریض بھوک سے حیدر ایک ہے تیرا علاج، اے مریض بھوک سے حیدر ایک ہے تیرا علاج، فرش غم پر چوم لے جا ہاتھ ماتم دار کے، فرش غم پر چوم لے جا ہاتھ ماتم دار کے، ہو نہیں سکتے مسلط دین پر فکر یزید، ہو نہیں سکتی مسلط دین پر فکر یزید، روکتے ہیں اس کا رستہ ہاتھ ماتم دار کے، روکتے ہیں اس کا رستہ ہاتھ ماتم دار کے، چہرہ ظالم پہ لگتے ہیں تماچوں کی طرح، چہرہ ظالم پہ لگتے ہیں تماچوں کی طرح، ظلم کو کرتے ہیں رسوا ہاتھ ماتم دار کے، ظلم کو کرتے ہیں رسوا ہاتھ ماتم دار کے۔ بس منٹا پیش کر رہا ہوں۔ ہو نہیں سکتا فشار قبر تجھ کو اے کلے، ہو نہیں سکتا فشار قبر تجھ کو اے کلے، لائے ہے تیرا جنازہ ہاتھ ماتم دار کے، لائے ہے تیرا، لائے ہے تیرا جنازہ ہاتھ ماتم دار کے، کس طرف بڑھنا ہے ان کو اور کس انداز سے، کس طرف بڑھنا ہے ان کو اور کس انداز سے ہے، جانتے ہیں اپنا رستہ پر محمد والے محمد بلند صلوات رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات پڑھیں گا بہت بلند۔ آپ حضرات تھوڑا سامنے آ جائیں تو زیادہ مناسب۔ اس طرح بات عیسائی جگہ خالی پڑے ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ، جلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ، مجیدا لم یزل محمودا لا یزال، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بعثہ اللہ بنور المبین والبرہان الجلی والمنہاج البادی والکتاب الہادی، الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، سیدنا مولانا بالقاسم محمد
والسلام على عترته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعداء الله وأعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھیں بابا. عزیزان گرامی، موضوع آپ کے سامنے ہے عرفان تشیع. ہم نے گزشتہ 20-25 سال سے اپنے ممبر کی روش کو بدلا. وہ ممبر جو ہمارے بچوں کو وہ علم دیتا تھا کہ مخالفین کا یہ کہنا تھا کہ ان کے بچوں سے بھی بات نہ کرنا، وہ تمہارے عالموں سے زیادہ جانتے ہیں. لیکن روش ایسی بدلی کہ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ٹی وی چینل سے ایک بہت بڑے مفتی نے، نام نہیں لیتا، شاید بہت سارے لوگ خود پہنچ جائیں، اس نے کہا کہ اب شیعوں سے لڑنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ان کے یہاں سے علم اٹھ چکا ہے، یہ اپنی موت خود مر جائے. آج یہ مجلس اپنے ٹائم سے کچھ دیر لیٹ شروع ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ برادران کی نماز عشاء کی اذان جو ہے وہ 8:45 بجے ہو رہی ہے. لہذا کل سے انشاءاللہ ہم 9:30 بجے ممبر پہ بیٹھیں گے. 8:45 بجے مجلس شروع ہوگی. اور یہ میرا 42واں سال ہے ممبر پر. اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں یورپ تک اس ذکر کے سلسلے میں ہو کر آیا ہوں. کوشش یہ رہی ہے کہ عوام کی خوشنودی نہیں، امام کی خوشنودی حاصل ہو جائے. اور جب امام کی خوشنودی آدمی چاہتا ہے تو پھر عوام نہیں آتی، پھر خواص ہی آتے ہیں. اگر آپ محبت سے سنیں گے تو میرے لیے یہ بہت ہیں لوگ، اس لیے کہ مجمع معیار نہیں، اس لیے کہ مجمع 2 ہیں. ایک ذوالعشیرہ کا مجمع ہے جو نبی کے کام نہیں آیا، اور ایک غدیر کا مجمع ہے جو علی کے کام نہیں آیا. تو مجمع کام نہیں آتے ہیں، کردار کام آتے ہیں. صلوات بھیجنے باواز بلند محمد و آل محمد. اس لیے میں نے اس سال کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے شیعت کا حقیقی چہرہ پیش کیا جائے، تاکہ میرے بچے، میرے جوان آگاہ ہو جائیں کہ ہم جس مکتب سے وابستہ ہیں وہاں ایک حرف کے مطابق بھی انحراف نہیں چل سکتا. جتنا بھی کچھ ہے ہمارے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں نا، محرم الحرام آنے سے پہلے فتوے چاہنا شروع ہو جاتے ہیں. نیاز کرنا حرام ہے، علم چومنا حرام ہے، رونا حرام ہے، کالے کپڑے پہننا غلط ہے، ماتم کرنا صحیح نہیں ہے. اب ہمیں اس کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے.
اس لیے کہ اس کا جواب خود ان کے یہاں سے آ رہا ہے، خود ان کے علماء اور ان کے مفتی دے رہے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے کہ ان کے اعتراض کا جواب انہی کے یہاں سے آئے اور ہم اپنے مذہب کی بات کریں تاکہ امام زمانہ کی معرفت بڑھ جائے۔ سلوات بھیج دیں بابا رسول محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، تشیع ہے کیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے اور اس پر عقیدہ رہنا چاہیے کہ ہمارا مکتب فرقہ نہیں ہے، ہمارا مسلک فرقہ نہیں ہے، ہم مکتب ہیں۔ اس لیے کہ دنیا کے سارے مکتب، سارے مذہب 200 سال کے بعد، 150 سال کے بعد بنے ہیں۔ ہماری مکتب کا نام خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہے۔ لفظ شیعہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ شیعہ یہ وہ مکتب ہے کہ جس کا نام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھا ہے، اور اس کے حوالہ جات مسلمانوں کی تمام کتابوں میں موجود ہیں۔ مثلا پیغمبر نے فرمایا یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ یہ نام ہم نے نہیں رکھا، یہ نام پیغمبر نے رکھا ہے۔ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد جب قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، توجہ ہے نا آپ کی؟ دیکھیے مجھے تو آپ سے امید ہے کہ آپ اس طریقے سے مجلس کو سنیں کہ لگے کہ کئی ہزار آدمی سن رہے ہیں۔ آپ کا میرے ساتھ چلنا، کوشش کروں گا کہ قرآن مجید اور فرامین معصومین سے ان حقائق کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے جو ہمارے یہاں نہیں پیش کیے جاتے، صرف اس لیے کہ اس میں لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے۔ لوگوں کی دلچسپی نہیں ہے، اور دلچسپی کیوں نہیں ہے اس کی وجہ ہے۔ اگر میں آپ کو دعوت دوں کہ کل حیدرآباد کے فلاں بڑے ہوٹل میں اوپن دعوت ہے آپ کی، سب کو، تو شاید یہ خبر سن کے آدھا حیدرآباد پہنچ جائے، ایسا ہے یا نہیں؟ آدھے سے زیادہ حیدرآباد پہنچ جائے گا کہ مولانا نے دعوت دی ہے ہوٹل میں کھانے کی۔ لیکن اگر میں یہ دعوت دوں کہ کل آپ مدرسے میں آئیں، آپ کا ایمانی چیک اپ ہوگا، تو 5 آدمی بھی نہیں آئیں گے، اس لیے کہ وہاں دلچسپی نہیں ہے، یہاں دلچسپی پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو ممبر پہ آ کر لوگوں کی خواہشات کے مطابق گفتگو ہے، یہ گفتگو زیادہ پسند کی جاتی ہے، لیکن آل محمد کے حقیقی مکتب کو پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، چاہے اس میں دلچسپی کم ہو۔ ٹھیک ہے مجمع نہیں ہے، لیکن جتنے بیٹھے ہیں نا، یہ ہمیں کربلا سے امام حسین علیہ السلام نے درس دیا کہ شب عاشور خطبہ دے کر ایک حر کو 1.25 لاکھ سے بلا کر بچایا کہ وہ مجلس کامیاب ہے جس میں ایک آدمی حر بن کے آیا۔
आसरे पे मत जिंदा रहें। अब हर हुसैनी को मुबल्लिग बनना पड़ेगा। अब हर हुसैनी को आगे आना पड़ेगा। ये कहना कि मुझे नहीं मालूम, ये जुमला खत्म करें। हर हुसैनी को मुबल्लिग बनना पड़ेगा। कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, दफ्तर में हो, दुकान में हो, बाजार में हो, ठेले पर हो, जब मौका मिले एक फरमान, दो फरमान अहले बैत के फजाइल से मुताल्लिक़ पढ़ लें। इसलिए कि मैं आपको खुश करने के लिए नहीं, ये एक हकीकत है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता सिवाय इसके कि तजाहुल आरिफाना करके अपनी आंखें बंद कर ले। ये बात एक हकीकत है कि अल्लाह ने जन्नत उनके लिए खल्क़ फरमाई है जिनके दिलों में अली की मोहब्बत है। सरकार खत्मी मर्तबत की मशहूर हदीस है कि लव इज्तमा अन्नासु अला हुब्ब अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़ल्लाहु अन्नार, कि अगर इंसान सारे अली की मोहब्बत पर जमा हो जाते तो खुदा जहन्नम को खल्क़ ही न फरमाता। जहन्नम खल्क़ ही अली के दुश्मनों के लिए की गई है, लेकिन पैगंबर ने इस पे शर्त रखी है, अली की मोहब्बत। और मोहब्बत ज़बानी नहीं होती, मोहब्बत एक तरफा नहीं होती, मोहब्बत दोनों तरफ से होती है। मेरा अगर दावा है कि मैं अली का चाहने वाला हूँ तो वहाँ से भी जवाब आना चाहिए कि तू हमारा चाहने वाला है। तवज्जो है आपकी? देखिए, थोड़ा सा बेदार होकर मेरे साथ चलेंगे। मैं आज मुकद्दमा कायम करूँगा, कल से इंशाअल्लाह फिर तफसीलात अर्ज़ करूँगा। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया, मोमिन आया, कहने लगा या अली मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। या अली मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। मौला ने फरमाया सद्दक़ता, तूने सच कहा, वाक़ई तू मोहब्बत करता है। कहने वाले ने कहा कि या अली अभी तो मैंने लफ्ज़ों से मोहब्बत का इजहार किया है, कोई ऐसा अमल किया ही नहीं जिससे पता चले कि मैं आपका महबूब हूँ या आप मेरे महबूब हैं। आपने सदाकत की सनद कैसे दे दी? देखिए, अली अलैहिस्सलाम के चाहने वाले तवज्जो के साथ इन बातों को समझेंगे तो इंशाअल्लाह मैं बात को आगे बढ़ा सकूँगा। मौलाए कायनात ने मुस्कुरा कर इरशाद फरमाया, बेशक तूने अभी कोई अमल ऐसा नहीं किया जिससे तेरी मोहब्बत का अमली इजहार होता, लेकिन जब तूने कहा कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तो तेरी मोहब्बत भी मेरे दिल में पैदा हो गई। अली समझ गया कि तू मोहब्बत में सच्चा है। सलवा भेज दे मावत। थोड़ा थोड़ा सा नज़दीक आ जाए, जो दूर दूर फासले के साथ बैठे, थोड़ा थोड़ा पंखे चल रहे हैं, नज़दीक आ जाए। जो बस इस फासले के साथ बैठे, लेकिन थोड़ा पीछे वाले थोड़ा सा आगे आ जाएं। और अल्लामा हसन जैदिया अल्लाह मकामों का मैं कौल हमेशा दोहराया करता हूँ। वो कहा करते थे कि 2.5 शेर का सर हिलाने से बेहतर है चट्टान पर की ज़बान चलाई जाए। सलवा भेज दे मोहम्मद मोहम्मद आले मोहम्मद वसल्लम। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मकतब का नाम पैगंबर ने रखा है, शिया हम खुद नहीं हैं। हमें शिया कहा गया है, किसकी ज़बान से? सिद्दीक पैगंबर की ज़बान से हमें शिया कहा गया है।
ابھی آیت میں نے پڑھی، ترجمہ نہیں کیا ہے، ترجمہ کرتا ہوں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیا، یہی زمین پر چلنے والی بہترین مخلوق ہے۔ میں نے آسان ترجمہ کر دیا۔ زمین پر جتنے بھی چل رہے ہیں ان سب میں بہتر چلنے والے، زمین پر جس مخلوق کی جسم اور جس مخلوق کا وزن زمین نے اٹھا رکھا ہے، ان میں سب سے بہترین مخلوق وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں۔ اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے پوچھا، تفسیر کبیر میں ملا فخر الدین رازی نے بھی لکھا ہے، اور تفسیر در منصور میں جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے کہ جب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ ان سے مراد کون لوگ ہیں، تو پیغمبر نے جواب میں ارشاد فرمایا، اس سے مراد علی اور علی کے شیعہ ہیں۔ اس سے مراد علی اور علی کے شیعہ ہیں۔ یہ احادیث کثرت کے ساتھ تمام مسلمانوں کی کتب کے اندر موجود ہیں، اور اس وقت مسلمان اس کو باقاعدہ طور پر بیان کر رہے ہیں۔ آپ روزانہ فیس بک پر، یوٹیوب پر جا کر دیکھیں تو اہل سنت کے دو طبقے ہیں، ایک طبقہ خوش عقیدہ سنی اور ایک ناسبی سنی۔ ناسبی سنی اب بنی امیہ کی پرچار کرتا ہے، خوش عقیدہ سنی پیغمبر کے بعد آل محمد کی پرچار کرتا ہے۔ اسی لیے دو لفظ ہمارے یہاں بیان کیے جاتے ہیں، ایک لفظ شیعہ اور ایک محب۔ آپ جو حدیث قصہ پڑھتے ہیں، اس حدیث قصہ میں کیا لفظ موجود ہے؟ چلو بھیجے محمد و آل محمد۔ اس میں شیعہ اور محب دونوں کا لفظ موجود ہے۔ شیعہ تو وہ ہیں جو علی علیہ السلام کو خلیفہ بلا فضل مانتے ہیں، اور محب وہ ہیں جو آل محمد کو اصحاب سے افضل مانتے ہیں۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا۔ میں نے زحمت دی آپ کو، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ لفظ شیعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ شیعہ کہا جاتا ہے طرفدار کو، اور یہ لفظ شیعہ کسی زمانے میں ہر ایک کے ماننے والے کو کہا جاتا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور ان کے ایک چاہنے والے کے ساتھ ان کے ایک دشمن نے جنگ کی، اور شیعہ نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو، تو قرآن مجید نے دو ہی باتیں کہی، کیا ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ۔ یہ موسیٰ کا شیعہ تھا، وہ موسیٰ کا دشمن تھا، تو بس شیعہ کے مقابلے میں لفظ عدو قرآن نے استعمال کیا کہ جو نبی کا چاہنے والا ہے وہ شیعہ ہے، اسے قرآن مجید نے شیعہ کہا ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ کسی کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس علی کے ذکر سے ہی فرصت نہیں ہے کہ کسی کا ذکر کریں۔ ہمیں دائیں بائیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی، سب سے بڑا تبرہ یہی ہے کہ یا ذکر ہو تو خدا کا ہو، یا نبی کا ہو، یا علی کا ہو۔ جب آپ کسی کا ذکر ہی نہیں کریں گے تو خود پوچھتے ہیں، کہ آپ انہیں کیوں نہیں مانتے، آپ انہیں کیوں نہیں مانتے، آپ انہیں کیوں نہیں مانتے؟ تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں تو اب تازہ مثال دیتا ہوں، آتی ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ آپ نے مہینے کی
تنخواہ ملنے کے بعد مہینے کا سودا گھر کے لیے خریدنا تھا، تو چاول کہیں سے ملتے ہیں، آٹا کہیں سے ملتا ہے، دال کہیں سے ملتی ہے، تیل کہیں سے ملتا ہے، لیکن اب مارٹ کھل گئے، مارٹ۔ اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کپڑے بھی وہاں سے ملتے ہیں، سبزی بھی وہاں سے ملتی ہے، فروٹ بھی وہاں سے ملتا ہے، ساری سامان وہاں ملتے ہیں۔ تو جب ایک دکان سے ساری چیزیں ملیں تو ہم نے کہا آپ ان کی دکان پہ کیوں نہیں جاتے؟ انہوں نے کہا وہاں ایک چیز ملتی ہے دوسری نہیں ملتی، یہاں کیوں نہیں جاتے؟ کہا یہاں ایک ملتی ہے دوسری نہیں ملتی۔ کبھی آپ مارٹ کیوں جاتے؟ کہا کہ ہماری عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں ایک ہی جگہ سے سب کچھ مل جائے وہیں جانا چاہیے۔ تو ہم بھی اسی لیے کسی کو نہیں مانتے، انہی کو مانتے ہیں۔ جنت بھی یہاں سے ملتی ہے، اللہ بھی یہاں سے ملتا ہے، نبی بھی یہاں سے ملتا ہے، سلسبیل بھی یہاں سے ملتی ہے، کوثر بھی یہاں سے ملتا ہے، صراط بھی یہاں سے ملتی ہے، شفاعت بھی یہاں سے ملتی ہے۔ تو جب ایک ہی گھر سے سب چیزیں ملتی ہیں تو پھر ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر خدا کو ڈھونڈنا ہو تو اسی دروازے سے، جو نظر نہیں آتا اور سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ توجہ ہے آپ کی نہیں؟ نظر بھی نہیں آتا، سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ تو کسی نے کہہ دیا تھا کہ میں نے تجھے سمجھنے کی کوشش کی، جب تو سمجھ میں نہیں آیا تو میں سمجھ گیا کہ بس یہی تیری پہچان ہے۔ جو سمجھ میں آ جائے وہ اللہ کیسا۔ دیکھنے میں بھی نہیں آتا، سامنے بھی نہیں آتا، نظر بھی نہیں آتا، سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ بہت سارے لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی کہ شاید ایسا ہوگا، تو چھٹے امام کے پاس پہنچے، چھٹے امام علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہنے لگے کہ ہم نے سوچا ہے کہ اللہ ایسا ہوگا، ہم اللہ کے بارے میں غور و فکر کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کلما، جب بھی تم پوری کوشش کر کے اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو فَهُوَ مَخْلُوقٌ لَكُمْ مَرْدُودٌ إِلَيْكُمْ، وہ تمہاری مخلوق بنے گا، تمہاری طرف پلٹے گا، اللہ نہیں ہو سکتا۔ جب بھی اسے سمجھنے کی کوشش کرو گے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ سمجھنا ہے تو یہ آل محمد کے دروازے سے ملے گا، اور وہ اللہ جو یہاں ہے وہ کہیں نہیں۔ اسی لیے ہم پر یہ الزام لگتا ہے کہ شیعہ مشرک ہیں۔ شیعہ مشرک ہو نہیں سکتے جن کا امام امام الموحدین ہو۔ ایسا اللہ کوئی لا کے تو دکھائے جیسا علی نے دکھایا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ ایسا اللہ کوئی لا کے تو دکھائے، ایسا اللہ کوئی سمجھا کے تو دکھائے۔ جب لوگوں سے اللہ پوچھے گئے تو رنگ برنگ کے اللہ ملے، کسی کے خواب میں ملا، کسی کو چوتھے آسمان پہ ملا، کسی کو کعبے میں کرسی پہ بیٹھا ہوا ملا، کوئی انسانوں میں سمایا ہوا ملا، کوئی انسان اس میں سمایا ہوا ملا۔ جب امیر المومنین سے پوچھا گیا یا علی اللہ سمجھا دیجئے، تو آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ مولا کائنات کے کچھ مناجات پڑھے جاتے ہیں،
اس میں سے ایک مناجات جو 4 لفظوں پر مشتمل ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور یہ علی علیہ السلام کا کمال ہے کہ علی جتنا مشکل ہے اتنا بڑا مشکل کشا بھی ہے. اب میرے ساتھ بولیں گے تو میں آپ کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. علی علیہ السلام مشکل ہے لیکن مشکل کشا بھی ہے. مولا کائنات نے اللہ سمجھایا 4 لفظوں میں، اور ایسے کوئی سمجھا نہیں سکتا جیسے علی علیہ السلام نے سمجھایا. مولا مناجات کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہتے الہی کفا بی عزا ان تکون لی ربا، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، علی کی عزت کے لیے یہ کافی ہے. علی کی عزت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تو میرا پالنے والا ہے. ہاتھ اٹھائے نا، یہ ہاتھ باندھ کے نہ بیٹھے بھائی. میں جو پڑھنے جا رہا ہوں نا، ساتھ دے کے تو انشاءاللہ آپ کو معراج کراؤں گا عقیدے کی. الہی کفا بی عزا، جس کے نام سے دنیا عزت پاتی ہو اسے علی کہتے ہیں. علی جس کی ذات سے عزت پاتا ہو اسے اللہ کہتے ہیں. ساری دنیا عزت حاصل کرنے کے لیے علی علیہ السلام کا سہارا لیتی ہے. یہ جتنے دنیا میں ولی بنتے ہیں یہ سب علی تک پہنچ کر بن جاتے ہیں، کہلاتے ہیں اللہ کے ولی، اور اللہ تک کوئی نہیں پہنچتا. سب علی تک پہنچ کے اللہ ولی اللہ کہلاتے ہیں. تو اب تو دنیا کو سمجھ لینا چاہیے جس دروازے سے ولیوں کو اللہ ملے اسے علی کہتے ہیں. علی علیہ السلام فرماتے کفا بی عزا ان تکون لی ربا، مجھ علی کی عزت کے لیے یہ بات کافی ہے، کچھ اور چاہیے ہی نہیں. میری عزت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ تو میرا پالنے والا ہے. علی تیرے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا. علی تیرے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. علی کی عزت کے لیے یہ بات کافی ہے. وَكَفَى بِي فَخْرًا أَنْ أَكُونَ لَكَ عَبْدًا، اور علی کے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے. فخر ہم ایسے کرتے ہیں نا، خیال رہا. علی علیہ السلام فرماتے میرے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میں تیرا بندہ کہلاؤں. علی کے فخر کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میں تیرا بندہ کہلاؤں. یہ بات بڑی وزنی ہے، اس لیے میں ٹھہر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس کے آگے کے 2 جملے جو ہیں وہ بہت زیادہ وزنی ہیں، بہت بڑا وزن ہے ان کا. اب میرے مولا فرماتے ہیں، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں انت کما احب، اے اللہ تو ایسا ہے جیسا علی نے کہا تھا. یہ جو دنیا کہتی ہے نا کہ علی انبیاء سے افضل کیسے ہے، جہاں انبیاء اللہ سے معرفت کے لیے نشانیاں مانگ رہے ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تو مجھے دکھا مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. اللہ نے کہا اولم تؤمن، ابراہیم ایمان نہیں رکھتے کیا؟ آواز آئی قال بلا، ایمان تو رکھتا ہوں. پھر کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا ولکن لیطمئن قلبی،
اطمینان قلب کے لیے چاہ رہا ہوں، اطمینان قلب کے لیے چاہ رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، علم 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک علم جو انسان کو پڑھ کر حاصل ہوتا ہے، دوسرا علم جو انسان کو دیکھ کر حاصل ہوتا ہے، تیسرا علم جو انسان کو سن کر حاصل ہوتا ہے، اور جب یہ تینوں علم جمع ہو جائیں تو پھر علم الیقین آ جاتا ہے، یعنی مکمل طور پر آدمی یقین کے اندر آ جاتا ہے، پھر شک نہیں پڑتا۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یقین کی منزل تک پہنچنے کے لیے مشاہدہ مانگا، دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ علم دینے کے لیے حکم دیا، 4 پرندے لو، الگ الگ نسل کے لو، چاروں کو ذبح کرو، قیمہ بناؤ اور ان کا گوشت ملا کر پہاڑوں پر پھیلا دو، اور پھر ہر پرندے کی چونچ پکڑ کر اسے بلاتے رہو، وہ آتا رہے گا۔ اب میں قرآن مجید کی اس آیت کو مکمل آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا، جلدی جلدی آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، 2 حلال 2 حرام، توجہ رکھیے گا، 2 پرندے حرام، مختلف نام لکھے گئے ہیں، گدھ، کوا، فاختہ، کبوتر، تیتر وغیرہ وغیرہ۔ مجھے نام سے غرض نہیں، بھائی اتنا مجھے معلوم ہے کہ سب نے لکھا 2 حلال تھے 2 حرام تھے، چاروں کا گوشت بھی ملا دیا، پر بال بھی ملا دیے۔ اب جو بلایا کہ گدھ تو آ جا، اس کے اندر فاختہ کا گوشت نہیں آیا، گدھ کا گوشت آیا، وہ گدھ بن کر اڑ گیا۔ فاختہ کو بلایا، فاختہ کا گوشت بال پر آئے، وہ بن کے اڑ گیا۔ جب چاروں جانور اڑ گئے تو کہا کہ ہاں مجھے یقین آ گیا کہ تو ایسے مردوں کو زندہ کرے گا، اب مجھے یقین آ گیا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑوں پر گوشت پھیلایا تھا، جانور مر چکے تھے لیکن بلایا تو آ گئے۔ جو نبی کے بلانے پر آ جائے وہ زندہ ہو جاتا ہے، جو نہ آئے وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہوتا۔ چلو بھیجیں بابا جبرائیل محمد والے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور یہاں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام لوگوں نے عظمت امیر المومنین کا امتحان لینے کے لیے ایک آدمی کو چارپائی پہ لٹایا، اوپر سے چادر ڈالی، کہا تجھے پیسے دیں گے، لے چلتے علی کے پاس، علی سے کہیں کہ یہ مر گیا ہے، جنازہ پڑھا دو۔ علی جنازہ پڑھائیں گے تو اٹھ کے بیٹھ جانا، جتنے پیسے کہے گا وہ مانگے دیں گے۔ آ گئے، مولا کائنات نے کہا کسی اور سے پڑھوا دو، کہا نہیں وصیت یہی ہے۔ ہمارا سندھی میں کہتے ہیں مرہات وصیت کہی، مرنے والے نے وصیت کی تھی۔ مولا کائنات نے کہا اچھا تو پھر شکوہ نہ کرنا۔ اب جو کہا کہ نماز
اب جو علی نے کہا نا کہ اس میت کا، اب جو علی نے کہا کہ یہ میت ہے تو اسے کہتے ہیں لسان اللہ. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ زندہ رہ جائے. مولا نے تکبیر پڑھی، کہا اٹھاؤ. اب جو اٹھاتے تو اٹھتا نہیں. کہنے لگے اس کے تو رشتہ دار مار ڈالیں گے ہمیں، ہم تو کرائے پہ لائے تھے. ہمیشہ یہ کام کرائے کے لوگ ہی کرتے ہیں جو آل محمد کے خلاف بولتے ہیں. چلو آپ بھیج دیں بابا بلند محمد و آل محمد. کہنے لگے یا علی ہم تو مارے جائیں گے، رہنے کے قابل نہیں رہیں گے. اللہ نے کہا اچھا. ٹھوکر ماری کا قم باذن اللہ. اب جو کہا قم باذن اللہ تو اٹھ کے بیٹھ گیا. تو جس کا مشاہدہ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے تھے وہ علی نے کر کے دکھایا. پتا چلا وہاں کا یقین کچھ اور تھا، یہاں کا یقین کچھ اور ہے. اب میں اس لفظ کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں. میں نے آپ کو زحمت دی ہے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے دربار میں اعلان کیا میرا خدا وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندوں کو مردہ کرتا ہے. نمرود نے 2 آدمی بلائے، جس کی رہائی کا حکم تھا اسے مروا دیا، جس کے قتل کا حکم تھا اسے چھوڑ دیا. کہا یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، اگر تیرا خدا کرتا ہے تو کیا ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی. میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو گیا، جواب نہ دے سکا. مولائے کائنات آئے، اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا. آواز دی دادا ابراہیم وہ اللہ نہیں جو مغرب سے سورج نکالے. جو مغرب سے سورج نکالے اسے علی کہتے ہیں، جس کا سجدہ علی کرے اسے اللہ کہتے ہیں. پیش کر سکتا ہوں. آپ کے اذہان بلند ہو گئے. مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب مولائے کائنات یہ کہتے ہیں انت کما اعرب، جیسا اللہ میں نے چاہا تھا تو ایسا ہی ہے. تو ایسا ہے جیسا میں نے چاہا تھا. کیوں کہا یہ؟ کسی نبی نے نہیں کہا، صرف علی علیہ السلام نے کہا تو ایسا ہے جیسا میں نے چاہا تھا. گھبرا تو نہیں گئے. علی علیہ السلام کا اللہ سننے کا مزہ ہی اور ہے. ملا کا اللہ اور ہے اور مولا کا اللہ اور ہے. علی علیہ السلام کا اللہ سنانے جا رہا ہوں. پہلے علی کو سنیں پھر اللہ کو سنیں. ایک دعا ہے جس دعا کا نام ہے دعائے صباح. اگر کبھی موقع ملے تو کبھی ترجمہ پڑھ کے دیکھیے گا، پتہ چلے گا کہ علی علیہ السلام کا اللہ کیسا ہے، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس اللہ کا علی کیسا ہے. اس دعائے صباح سے دونوں باتیں کھلیں گی. علی علیہ السلام کا آل محمد کا بتایا ہوا اللہ کیسا ہے یہ بھی پتہ چلے گا، اور اس اللہ کا علی کیسا یہ بھی پتہ چلے گا. میرے مولا بہت لمبی چوڑی دعا ہے، میں صرف 2 جملے آپ کے سامنے عرض کروں گا، باقی آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں.
میرے خیال سے تو وظائف الابرار میں بھی ہے، مفاتیح الجنان میں بھی ہے، اور کہیں نہ ہو تو گوگل کے پاس سے لے لیجئے گا، دعائے صبا لکھیے گا، دعا آ جائے گی ترجمے کے ساتھ، ترجمہ دیکھیے گا، آپ کو لطف آ جائے گا کہ جسے آپ نے امام مانا ہے وہ کتنا بلند ہے۔ اللہ نے یوں ہی تو نام علی نہیں رکھ دیا، یہ نام علی رکھا ہے، علی کے معنی ہے بلند۔ مولا کائنات فرماتے ہیں یا اللہ، یا اللہ انت الذی دللتنی علیک ودعوتنی، انت الذی دللتنی علیک ودعوتنی الیک۔ چلو بھیج دے بابا سے بلند محمد و آل محمد علیہ السلام۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اے اللہ، تو نے مجھے اپنی معرفت کرائی خود اپنی ذات سے۔ یہ جو جملے میں نے پڑھے یہ امام سجاد کے ہیں، ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، حالانکہ میں آپ کو سنا دوں گا۔ میرے پسندیدہ جملوں میں سے یہ جملے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور صبح کی نماز کے بعد مولا فرماتے ہیں یا اللہ، تو نے اپنی معرفت خود اپنی ذات سے کرائی، وَتَنَزَّعَ عَنْ مُجَنَّسَاتِ مَخْلُوقَاتِ، اور اے اللہ تو نے مجھے جب اپنی معرفت کرائی تو کسی مخلوق کی شکل میں آ کے نہیں کرائی، اس لیے کہ تیری ذات پاک ہے اس بات سے کہ تو کسی مخلوق کی شکل میں سامنے آ۔ اب ہاتھ باندھ کے نہیں سنے، ہاتھ کھول کے سنے، ذرا ہاتھ اٹھا کے سنے تو پتہ تو چلے کہ آپ علی کا اللہ سن رہے ہیں۔ تنزع عن مجنسات مخلوقات، تو مخلوق کی شکل میں آنے سے پاک ہے، تو یا علی کیسے دیکھ لیا آپ نے اللہ کو، کیسے ملاقات ہو گئی؟ تو مولا کائنات نے جواب میں ارشاد فرمایا لا تراہو، اللہ کو تم نہیں دیکھ سکتے، بمشاہدت العیان، ان آنکھوں سے اللہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں یہ توحید کا مسئلہ ذرا خشک ہے، میں چاہ رہا ہوں گاڑا گاڑا خالص آپ کے حوالے کر دوں، پانی نہ ملانا پڑے مجھے، تھوڑی توجہ دے، تھوڑی توجہ دے، بیدار ہو کر آپ کو لطف آئے گا انشاءاللہ۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا یا علی حل رأیت ربک، جس رب کی اتنی پوجا کرتے ہو اس کو دیکھا بھی ہے؟ مولا کائنات نے عجیب جواب دیا، فرمایا افا اعبد ما لا ارى، کیا علی کو تم نے اپنے جیسا سمجھا ہے؟ علی اس کی عبادت کرتا ہے جسے دیکھا نہ ہو۔ کیا علی اس اللہ کی عبادت کرتا ہے جسے دیکھا نہ ہو؟ کیف رأیت ربک یا امیر المومنین، اپنے رب کو امیر المومنین کیسے دیکھا؟ اللہ تراہ بمشاہدۃ العیان، اسے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ اسے بحقائق الایمان، ایمان کی حقیقت اور دل کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، میں بہت آسانی کے ساتھ اپنے بچوں تک مسئلہ پہنچانا جانتا ہوں، تھوڑی سی توجہ رکھیے گا۔ اگر وہ چیز بہت دور ہو، کوئی چیز بہت دور ہو اور میں اسے دیکھ کر سمجھنا چاہوں تو میری آنکھوں کی بینائی کی جو رینج ہے اگر اس سے آؤٹ ہو گئی وہ چیز تو کیا ہوگا؟ کپڑا ہل رہا ہے، درخت ہے، کوئی بلا ہے، کوئی مصیبت ہے، کیا ہے؟ ان کو بہت دور ہے۔ میں نے ان کو بلایا، ان کو بلایا، ان کو بلایا، ان کو بلایا، سب سے کہا، ہر ایک نے الگ الگ بتایا۔ کسی نے کہا مولانا یہ بھینس کھڑی ہے، کسی نے کہا نہیں مولانا یہ درخت ہے،
کسی نے کہا مولانا نہیں یہ تو کوئی کپڑا ہل رہا ہے، تو چونکہ رینج سے دور تھی اس لیے ہر ایک کا الگ الگ تھا، لیکن جب میں نے دوربین لگا لی تو اب میرے لیے بھی وہ چیز سامنے قریب آ گئی، اور جو میرے ساتھی تھے ان کے بھی قریب آ گئی۔ تو اللہ اتنا دور تھا، کسی نے پانی میں دیکھا، کسی نے سورج میں دیکھا، کسی نے پتھر میں دیکھا، کسی نے چاند میں دیکھا، لیکن جب علی کی ولایت کی اینک لگائی تو پھر 14 نے ایک ہی اللہ بتا دیا۔ سب کا اللہ ایک، یہاں کوئی فرق نہیں، جو اللہ علی کا ہے وہی 14 کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ قریب چیزیں ہیں، اب جو ان کے قریب آ جائے۔ توجہ رکھیے گا، بس میں مجلس کو اپنی آخری منزل تک لے آیا، انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ جب دوربین لگائی نا تو سب کو ایک جیسا نظر آنے لگا، یہ اختلاف ختم ہو گیا۔ وہ جو الگ الگ بتا رہے تھے، معلوم ہوا جو فاصلے سے دیکھتا ہے، کسی کو علی اللہ نظر آتا ہے، کسی کو علی رب نظر آتا ہے، کسی کو علی رازق نظر آتا ہے، لیکن جنہوں نے علی کو قریب سے دیکھا، سلمان کو علی وہی نظر آئے جو علی تھے، ابو ذر کو وہی نظر آئے جو علی تھے، سب کو وہی نظر آئے جو علی تھے، جس نے علی سے قربت اختیار کر لی۔ بس عزیزان گرامی، ایک بات یاد رکھیے گا کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تو ایسا ہے دیکھنے میں نہیں آتا۔ اب آپ گھبرائیں نہیں، آخری جملہ آج کا سن لیں۔ کسی نے میرے مولا سے کہا نا یا علی مجھے اللہ دکھا دے، یا علی مجھے اللہ دکھا دے، مولا نے کہا مجھے دیکھ لے۔ گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، تھوڑا سا میرا ساتھ دیں۔ علی نے کہا مجھے دیکھ لے۔ اب جس کی معرفت کی کمی تھی اس نے کہا علی نے خود کو اللہ کہہ دیا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ نظر نہیں آتا۔ یہی وہ وسیلے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ پہچانا جاتا ہے کہ اگر تجھے علی دیکھ کر بھی نہیں، ایک جملہ عرض کر دوں کہ ہر وہ چیز جو معرفت پروردگار کا ذریعہ بنے وہ آیت اللہ ہے، وہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو کائنات میں علی سے بڑی تو کوئی نشانی اللہ کی ہے ہی نہیں۔ جسے علی دیکھ کر اللہ سمجھ میں نہیں آتا، اسے پھر کوئی چیز دیکھ کر بھی اللہ سمجھ میں نہیں آئے۔ لوگوں نے کہا علی نے خود کو اللہ کا، نہیں، یہ بھول ہے۔ مولانا نے کہا مجھے دیکھ، مجھے دیکھ۔ جسے علی دیکھ کر اللہ سمجھ میں نہیں آتا اسے کبھی اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے بہت خوبصورت جملہ مولانا مرزا اللہ مقام ہو خطیب اکبر بڑا اچھا جملہ کہا کرتے تھے۔ اب مجھے نہیں معلوم آپ اسے کتنی بیداری سے سن سکیں گے، تھک کر نہیں سنیے گا، جملے کی قیمت ادا کرنی ہے آپ نے اگر سمجھ میں آ جائے تو۔ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ جب دیکھو ہمیں ایک تانا ملتا ہے، آپ علی علی کے سوا کچھ نہیں کرتے۔ شیعہ جب دیکھو علی علی کرتے ہیں، جب دیکھو شیعہ علی علی کرتے ہیں، تو کہا ہم شیعہ علی علی اس لیے کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جس اللہ کا علی ایسا ہے اس علی کا اللہ کیسا ہوگا۔ جس اللہ کا علی ایسا ہے اس علی کا اللہ کیسا ہوگا۔
عزیزان گرامی، یہ ایام عطا ہم اسی لیے برپا کرتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے، دنیا جان لے کہ اگر اسلام باقی ہے تو ان کے وجہ سے باقی ہے. یہ نہ ہوتے نہ توحید ہوتی، نہ رسالت ہوتی، نہ قرآن ہوتا. آج میٹنگز ہوتی ہے محرم کے آنے سے پہلے، یہ کمشنر کے یہاں میٹنگ اور یہ ڈی سی کے یہاں میٹنگ اور یہ ایس پی کے یہاں میٹنگ، میری سمجھ میں نہیں آئی آج تک. یہ میٹنگ کیوں ہو رہی ہے؟ اس حیدرآباد میں، سارے پاکستان میں ہوتی ہے لیکن میں حیدرآباد کی مثال اس لیے دیتا ہوں تاکہ حیدرآباد کے رہنے والے گواہی دیں. یہاں جب لا مذہب، بد عمل، بے عمل لوگوں کے ہاں جب شادیاں ہوتی ہیں، گھر سجتے ہیں، ڈیک رکھتے ہیں، میوزیکل پارٹیاں ہوتی ہیں، کسی ڈی سی کی یہاں میٹنگ نہیں ہوتی. بارات جاتی ہے تو دو دو گاڑیوں پر ڈیک رکھے ہوئے ہوتے ہیں، میلوں سفر طے ہوتا ہے، کوئی میٹنگ نہیں ہوتی. صرف اور صرف ذکر حسین کے لیے مجلس کتنے بجے شروع ہوگی، مجلس کتنے بجے ختم ہوگی، جلوس کب برآمد ہوگا، جلوس کہاں سے برآمد ہوگا، جلوس کتنے موقع پر ہوگا. خدا کی قسم یہ ساری پابندیاں صرف اس لیے ہیں تاکہ بنی امیہ کے دامن کو آل محمد کے خون سے پاک کر دیا جائے. لیکن انہیں یہ پتہ نہیں کہ بنی امیہ کے دامن پر وہ داغ ہے آل محمد کے خون کا جسے دنیا کی کوئی طاقت بھی چھڑا نہیں سکتی ہے. یہ تو اس وقت ختم نہیں ہو سکا جب دنیا میں مختصر سے شیعہ تھے، اب تو پوری دنیا میں 35 کروڑ شیعہ ہیں جگہ جگہ. اور صرف شیعوں کا نہیں مسئلہ، عزاداری امام حسین علیہ السلام شیعوں سے زیادہ میں جانتا ہوں سنی مناتے ہیں، اس لیے کہ حسین انسانیت کا امام ہے. ہمارے 12 اماموں میں سے تیسرے امام ہیں. وہ امام نہیں بھی مانتے تو انسانیت کا امام رہبر ضرور مانتے ہیں. اگر حسین علیہ السلام نہ ہوتے آج نہ مسجدوں میں اذانیں ہوتی، نہ نمازیں ہوتی. اس ذکر کو برپا ہونے دیا جائے. لیکن جو یزید کو بخشوانا چاہتے ہیں وہ اس ذکر پر پابندی لگانا چاہتے ہیں، لیکن انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پوری کوشش کے باوجود بھی یزید بخشا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جس یزید پر اللہ نے قرآن میں لعنت کی ہو اسے تم کیسے لعنت سے بچا سکتے ہو. اجازت ہو تو ایک آیت پڑھ دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت ہے، اگر پڑھ لیجیے گا. پروردگار عالم اعلان فرماتے کہ جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا وہ جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ رہے گا. اس پر اللہ کا غضب بھی ہے، اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے اور دردناک عذاب بھی ہے. یہ فیصلہ قرآن کا ہے. قرآن کائنات کے چیف جسٹس کا کلام ہے. چھوٹی عدالتوں کے فیصلوں کو چیلنج کیا جا سکتا ہے لیکن
چیف جسٹس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا اگر حسین کو امام نہیں بھی مانتا تو مسلمان مومن تو مانتے ہیں قاتل حسین لعنت کا حقدار بھی ہے، اللہ کا غضب بھی ہے اور جہنم میں بھی رہے گا۔ یہ ملا کا فرمان نہیں ہے، یہ مولا کا فرمان ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اگر قربانی دی ہے تو اپنے لیے نہیں، اللہ کا دین بچانے کے لیے، پروردگار عالم کی توحید بچانے کے لیے، پیغمبر کی رسالت بچانے کے لیے، قرآن مجید کی عظمت بچانے کے لیے۔ کافی لمبی بات ہو گئی، بس میں آج کی مجلس تو تھوڑی سی تفصیلی ہو گئی ہے، کل سے انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ میں ممبر پہ بھی آؤں گا اور ٹائم کے ساتھ اس کو ختم بھی کریں گے۔ امام کربلا کے لیے جب چلے ہیں نا مدینے سے، اعلان کر کے چلے میں جا رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ میں جا رہا ہوں لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ ان آمرہم بالمعروف وانہاہم عن المنکر، تاکہ انہیں سمجھاؤں کہ خلیفہ رسول کیسا ہوتا ہے، امام وقت کیسا ہوتا ہے، نبی کا جانشین کیسا ہوتا ہے، تاکہ سمجھاؤں کہ وہی بھی آئی تھی، فرشتے بھی آئے تھے، قرآن بھی نازل ہوا تھا، میرے نانا اللہ کے رسول پر حکم تھے۔ جب چلنے لگے تو میں تفصیل سے عرض نہیں کر سکتا اس لیے کہ کافی وقت ہو چکا ہے۔ پہلے نانا کے روزے پر گئے، وقتاً فوقتاً عرض کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ نانا کے روزے پر گئے، روک کر کہا نانا اب مجھے آپ کی امت مدینے میں رہنے نہیں دیتی، اجرکم اللہ۔ نانا میں جا رہا ہوں، آواز آئی، بعض روایات کے مطابق قبر رسول پھٹی، آدھے جسم کے ساتھ رسول باہر آئے، گلے لگے، کہنے لگے حسین ان اللہ شاء یراک قتیلا، اللہ چاہتا ہے کہ تجھے اپنی راہ میں قتل ہوتا ہوا دیکھے۔ امام چلے، گھر آئے، ادادانو آپ سمجھے رہتے، جناب عباس علیہ السلام کو حکم دیا فہرست تیار کرو جانے والوں کی، خواتین کی الگ، مردوں کی الگ، بچوں کی الگ۔ جب خواتین کی فہرست بن رہی تھی، جناب زینب عالیہ صلوات اللہ علیہ فرماتی ہے بھیا میرا نام نہیں لکھا تھا۔ امام فرماتے ہیں کہ میں محافظ شریعت ہوں، میرے بابا نے آپ کا عقد عبداللہ کے ساتھ کیا تھا، جب تک وہ اجازت نہیں دیں گے میں نہیں لے جا سکتا۔ شہزادی تیز قدم اٹھاتی ہوئی جناب عبداللہ جو بستر بیماری پر لیٹے ہوئے تھے آئیں، میری طرف دیکھیے گا، تاریخ نے جو جملے لکھے ہیں نا، قیامت کے جملے میں سمجھ تو پوری مجلس تھی۔ علی علیہ السلام کی شیر دل بیٹی جو بازاروں میں نہیں گھبرائی، جو درباروں میں نہیں گھبرائی، آج شہزادی کا رنگ اڑا ہوا ہے، شہزادی نے اپنا دامن پھیلایا ہوا ہے۔ کہا عبداللہ جب سے میرے بابا نے تمہارے حوالے کیا، علی کی بیٹی نے کبھی تم سے کوئی فرمائش نہیں کی، آج ایک سوال کرنے آئی ہوں، لیکن عبداللہ یہ یاد رکھنا اگر جواب نہ میں دیا نا تو میں زندہ نہیں رہوں گا۔ اجرکم اللہ۔ اور آپ کی آوازوں کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں بلند نہ کرے۔
ایک مرتبہ جناب عبداللہ فرماتے ہیں بنت علی کہو کہنا کیا چاہتی ہوں؟ کہا تمہیں معلوم ہے میں حسین سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ تاریخوں نے لکھا ہے کہ شہزادی صبح کو اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کر بھائی کے گھر آ جاتی تھی، اپنے سامنے بھائی کو رخصت کرتی تھی۔ جب تک حسین گھر نہیں آ جاتے تھے شہزادی اپنے گھر نہیں آتی تھی۔ جناب عبداللہ سے کہتی ہے میرا بھائی وطن چھوڑ رہا ہے، مجھے اجازت دو کہ میں بھائی کے ساتھ چلی جاؤں۔ جناب عبداللہ نے اجازت دی۔ شہزادی تیز قدم دوڑا اٹھا کر واپس پلٹی۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے پھر آواز دی۔ اب جو آواز دی نا جناب عبداللہ نے تو جناب زینب عالیہ کی نبضیں رکنے لگی، قدم آہستہ ہو گئے۔ جناب عبداللہ نے کہا رو نہیں، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں روک نہیں رہا، میں نے تو اس لیے بلایا ہے کہ اتنے لمبے سفر پہ جا رہی ہو، کوئی مشکل در پیش آئے تو بچوں کو ساتھ لے جاؤ، ایک بیٹے کو میری طرف سے ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا۔ جناب زینب عالیہ بچوں کو لے کر امام کی خدمت میں آئیں، بھائی سے کہہ دیا کہ مجھے اجازت مل گئی۔ امام نے کہا سواریاں آمادہ کی جائیں، سواریوں پر سامان سفر لادا جائے۔ سامان سفر لادا جا رہا تھا، امام حسین علیہ السلام نانی سے ملنے آئے۔ نانی جان حسین آخری رخصت کے لیے ہے۔ کہا کہاں کا سفر ہے؟ کہا عراق جا رہا ہوں۔ امام نے ارشاد فرمایا عراق جا رہا ہوں؟ جناب مسلمہ فرماتی ہیں میں نے تیرے نانا سے سنا تھا عراق والے تجھے قتل کر دیں گے، وہاں نہ جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ۔ کہا نانی اماں مقدور یہی ہے، مجھے جانا عراق ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں نانی جان نانا نے آپ کو مٹی دی تھی اور کہا تھا کہ جب تک یہ مٹی سرخ نہ ہو سمجھنا میرا حسین سلامت ہے، وہ مٹی لے آئیے۔ اور اس کے بعد امام نے باعزاز امامت کربلا کی زمین کو اونچا کیا۔ کہا نانی جان ذرا اس زمین کا مطالعہ کریں، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا عباس کے بازو کٹیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے قاسم کا لاچا پامال ہوگا۔ نانی جان یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی۔ نانی جان یہاں میرے اول محمد گھوڑے سے گریں گے۔ نانی جان یہ وہ جگہ ہے جہاں علی اصغر کے گلے پر تیر لگے گا، اور نانی جان یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کے حسین کے گلے پہ خنجر چلے گا۔ یہ کہہ کر امام نے ہاتھ آگے بڑھایا، مٹی اٹھائی اور کہا کہ اس مٹی کو اس خاک میں شامل کر لیں، جب تک یہ خاک سرخ نہ ہو سمجھنا حسین سلامت۔ اجرکم اللہ۔ امام آئے بیٹی سے رخصت ہونے کے لیے، جناب سغرا کے سرانے کھڑے ہو کر مولا نے سر جھکا کے بیٹی کو دیکھا، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ سغرا کی آنکھ کھلی، بابا کو روتے دیکھا، کہا بابا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا سغرا ہم وطن چھوڑ رہے ہیں۔ اب جو بیمار سغرا نے دائیں اور بائیں دیکھا، نہ علی اصغر کا جھولا نظر آیا، نہ گھر کے اسباب نظر آئے۔ ایک مرتبہ آواز دی پھوپھی اماں مجھے اٹھا کے بٹھائیں۔ شہزادی نے اٹھا کے بٹھایا، کہنے لگی جناب سغرا بابا مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ کہا سغرا تم بیمار ہو، تمہارے وطن میں رہنا ضروری ہے۔ اے سغرا گرمی بہت زیادہ ہے۔ جناب سغرا نے منتیں کی، کبھی جناب زینب سے کہا پھوپھی اماں مجھے بھی ساتھ لے جانے کے لیے کہیں۔ ہر بی بی نے ایک ہی جملہ کہا حسین امام ہیں، ہم ان کے سامنے بول نہیں سکتے۔ آخر میں جب جناب عباس رخصت کے لیے آئے، جناب سغرا نے گلے میں باہیں ڈال دی، چچا کیا آپ کی بھتیجی صرف سکینہ ہے؟ میں بھی تو آپ کی بھتیجی ہوں، چچا مجھے ساتھ لے چلیں۔ کہا بی بی ہم
इमाम के हुक्म के आगे मजबूर हैं। अज़ादारों, इमाम ने वादा फरमाया, सुगरा अगर मौका मिला तो तुम्हें लेने के लिए अकबर को भेज दूंगा। अज़ादारों, जनाब इमाम मजलूम ने कहा, सवारियों पर सामान लद चुका है, बीवियों को बिठाया जाए। बीवियाँ आए, पर्दे लगाए गए। जनाब अब्बास ने छत पर चढ़कर ऐलान किया, ऐ मदीने वालों, कोई घर से न निकले। अली की बेटियां घर से बाहर आ रही हैं। अज़ादारों, शहजादे घर से बाहर आए। मकदल ने लिखा, कोई अली अकबर से गले मिल रहा था, कोई आन मोहम्मद से गले मिल रहा था, कोई कासिम से गले मिल रहा था। हर एक ये पूछ रहा था, कब आओगे? तारीख ने लिखा, जब जनाब ज़ैनब आलिया के पास मदीने की शरीफ औरतें मिलने आई, उन्होंने पूछा, बीवी वापस कब आओगी? कहा, दुआ करो जल्दी वापस आऊंगी, मुझे आकर अकबर की शादी करना है, तुम तैयारी करके रखना। शहजादी को मालूम नहीं था कि अब अकबर ने वापस नहीं। अजरुकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमले हैं, मजलिस तमाम हो रही है। आपने गिरिया किया, मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। अज़ादारों, जनाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीवियों को सवार कराना शुरू किया। किसी बीवी का हाथ कासिम ने थामा, किसी बीवी का हाथ अली अकबर ने थामा, किसी बीवी का हाथ जनाब अब्बास ने थामा। हमीद कहता है, मैंने देखा ऐसे में बनी हाशिम की औरतों के दरमियान कोई बीवी बरामद हुई। हुसैन बैठे थे, खड़े हो गए। मैंने पूछा, कौन आया है? काली की बड़ी बेटी। अली की बड़ी बेटी आई है। इमाम ने सवार किया। अज़ादारों, काफिला चलने लगा। सबसे आगे इमाम की सवारी थी, सबसे पीछे जनाब अब्बास और जनाब अली अकबर की सवारी थी। अभी काफिला थोड़ी दूर चला था कि जनाब अब्बास ने घोड़े को एड़ लगाई। इमाम के करीब आकर कहा, मौला काफिला रोक दीजिए। कहा, अब्बास अभी तो चले हैं, अभी से रोक दें? कहा, जरा मुड़ कर देख। खुदा न करे किसी की बेटी की किस्मत सुगरा के जैसे। काफिले को रोका गया। इमाम आए, सुल्ताना से उतरे, बेटी को गले से लगाया। सुगरा अभी तो रुखसत करके आए हैं। अब बाबा, मुझे घर खाने को आ रहा। बाबा, मैं तन्हा नहीं रह सकती। मीर अली साल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बाबा, मुझे फिजा की हमारी में बिठा। बाबा, मैं दवा नहीं मांगूंगी। अज़ादारों, इमाम ने फरमाया, मंशाए परवरदिगार ये है कि मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। कहा, अच्छा, अगर साथ नहीं ले जाते, एक बार मुझे बीवियों से रुखसत लेने दें। नाके बिठाए गए, हर एक से बीवी रुखसत हुई। जब बीवी रुबाब के करीब आई ना, चंद दिनों के जनाब अली असगर को गले में लिए, गोद में लिया। कहा, बाबा, अगर मेरी कोई बात नहीं मानते, ये एक बात मान ली, असगर को मेरे पास छोड़ दे। मौला ने फरमाया, असगर को कैसे छोड़ दूं? ये अभी चंद दिनों का है, माँ के दूध के बगैर नहीं रह सकता। शहजादी फरमाती है, मैं बनी हाशिम की औरतों का दूध पिला के पाल लूँगी। इमाम ने फरमाया, अली असगर का जाना ज़रूरी है। इमाम ने हुक्म दिया, हर बीवी ने हाथ बढ़ाए, लेकिन ये मुकद्दर की बात है कि अली असगर ने चंद दिनों के होते हुए, बाबुल हवाइज है ना, तारीख ने लिखा कि अली असगर ने सुगरा का दामन पकड़ लिया। कि
تاریخ نے کہا جناب صغرا کا جب دل گھبراتا تھا نانا کے روزے پہ چلی جاتی تھی، شام کو جا کر چراغ جلاتی تھی۔ عاشور کا دن آیا، بی بی چراغ جلانے گئی، چراغ نہیں جلا۔ کئی بار کوشش کی، جب چراغ نہیں جلا واپس آئی، نانی کے پاس آ کر گلے مل کر کہنے لگی نانی جان لگتا ہے آج مجھ سے نانا بھی ناراض۔ نانی جان میں چراغ جلاتی ہوں، چراغ نہیں جلتا۔ جناب ام سلمہ نے گلے لگا کر کہا صغرا کیسے جلے گا، تیرا بابا کربلا میں مار دیا۔ ہمارے اللہ ہماری علی عبادت کو قبول فرما، عزاداری مظلوم کربلا کی حفاظت فرما، جہاں جہاں دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے عزادارانی مظلوم کربلا کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ہیں ہمارے مومنین بیمار ہیں، دعا کے لیے درخواست ہمارے اللہ تمام مومنین کو شفاء کلی عطا فرما۔ ہمارے اللہ امام زمان اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں حقیقت میں امام حسین علیہ السلام کے قیام کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ تادم آخر امام علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے دروازے سے وابستہ رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہر اللہ بحق محمد و آل محمد جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما۔ بانیان مجلس، حاضرین مجلس، سامعین مجلس، ذاکرین مجلس توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی حفاظت فرما۔ ہمارے اللہ ہمیں واجبات پر عمل کرنے اور حرام سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہمارے اللہ امام زمانہ کو ہمارے عمل سے راضی و خوشنود فرما۔ ہمارے اللہ بحق محمد و آل محمد پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ مہنگائی کا جو یہ پہاڑ ٹوٹ رہا ہے غریبوں پر، ہمارے اللہ اپنی طرف سے کوئی ایسے اسباب مہیا فرما کہ تمام مومنین تمام انسان خوشحالی کے ساتھ اچھی زندگی بسر کر سکیں۔ ہر اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بے گناہ قیدیوں کو رہائی عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ایک بار پھر تمام مومنین سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ ٹھیک 8:45 بجے تشریف لے آئیں اور 9 بجے میں ممبر پہ آ جاؤں تو 10 بجے تک انشاءاللہ مجلس بھی مکمل ہو جائے اور باقی کی عزاداری بھی متاثر نہ ہو۔ امید ہے مجھے آج کی مجلس کے بعد کہ آپ حضرات وقت کے ساتھ تشریف لائیں گے۔ السلام علیکم۔ رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں۔ رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں۔ رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں۔ رتبہ میرا جدا ہے، بنت علی نے مجھ کو چادر بنا لیا ہے، میں خاک کربلا ہوں۔ رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں۔ رتبہ کرتے ہیں رشک مجھ پر کوثر کے بھی کنارے، زینب کے سر میں نے 2 سال ہیں گزارے، میرا ہر ایک ذرہ ہر ظلم کا گواہ ہے، میں خاک کربلا ہوں۔ رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک، رتبہ میرا جدا ہے۔
اکبر جوان قاسم غازی سے چاند تارے زین البان میری آغوش میں اتارے یعنی لہو نبی کا مجھ میں ملا ہوا ہے میں میرا چکا ہے اکبر کی لاش پر جب شبیر جا رہے تھے اٹھتے تھے بیٹھتے تھے لڑ کھڑ آ رہے تھے منظر وہ ابھی میری آنکھوں میں پھر رہا ہے میں شہدائے کربلا کے زخموں کو میں نے چوما زہرا کی بیٹیوں کے قدموں کو میں نے چوما اس واسطے ہی میری تاثیر میں شفا ہے میں میرا اللہم صلی اللہ